السلام علیکم بچوں، آج ہم سیکنڈ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں آج ہم 20واں لیکچر سٹڈی کریں گے اکنامکس کا۔ آج بچوں 2 جولائی سن 2020 تاریخ ہے اور دوسرا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا زر۔ تو سب سے پہلے ہم نے زر کے حوالے سے دیکھا براہ راست تبادلہ یا بارٹر سسٹم کو دیکھا تھا ہم نے، جس میں اشیاء کے بدلے اشیاء کے براہ راست تبادلے کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن تھی، مثلا گوشت کے بدلے کپڑا، گندم کے بدلے بھینس وغیرہ۔ تو اس طرح کوئی بھی اگزامپل آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ براہ راست تبادلہ تھا، براہ راست تبادلہ جس میں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین کیا جاتا تھا۔ لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ بارٹر سسٹم کے اندر بہت ساری مشکلات پیش آئیں۔ تقریباً 8 پوائنٹس کو ہم نے سٹڈی کیا تھا۔ جیسے میں ایک سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ادھار لین دین میں دقت پیش آتی تھی۔ مثلا اگر ایک شخص نے گائے ادھار پر لی ہوتی تو واپسی کے وقت اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، بلکہ جھگڑے وغیرہ ہو جاتے تھے، کیونکہ جب وہ واپس کرتا تو دوسرا شخص کہتا کہ میری گائے تو بھوری تھی، آپ نے یہ سفید دی ہے یا کالی دی ہے، اور میری گائے تو موٹی تھی، یہ دبلی پتلی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی بہت ساری جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ سرکاری ادائیگیاں مشکل ہوتی، سرکاری وصولیاں مشکل ہو جاتی، خدمات کے معاوضوں کی ادائیگی دینا مشکل ہوتی، ضرورت کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت ہوتی کہ ایک شخص نے گندم تیار کی ہے، ایک شخص نے جو ہے کپڑا تیار کیا تو گندم والا کپڑے والے کے پاس جاتا اور اسے کہتا ہے کپڑے دے دو، گندم لے لو، تو وہ کپڑے والے کو اگر گندم کی ضرورت ہوتی تو وہ کپڑے گندم کے بدلے دے دیتا، لیکن اگر ضرورت نہ ہوتی تو وہ انکار کر دیتا۔ اس طرح جب تک گندم والے کو کوئی ایک ایسا کپڑے والا نہ مل جاتا جب کہ وہ گندم خریدنے پر تیار ہوتا تو وہ کپڑا نہیں خرید پاتا۔ تو یہ بڑی مشکل تھی۔ مشترک معیار قدر کا بھی فقدان تھا کہ بعض اشیاء کی پیمائش کی قدر کا کوئی پیمانہ نہیں تھا کہ ویلیو کس چیز کی کتنی ہے۔ ذخیرہ قدر میں بھی دقت تھی، بعض اشیاء چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ مثلا گائے والا کو بہت ساری اشیاء خریدنی ہوتی تو وہ ایک گائے کے ٹکڑے کر ہر کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ ادھار لین دین میں پھر یہ دقت ہوتی، دولت کی نقل پذیری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک جگہ دوسری جگہ غلے کو لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس پر کافی اخراجات آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے بچوں خدمات کے معاوضوں کی ادائیگی میں دقت ہوتی، حکومت کو سرکاری وصولیاں کرنے میں حکومت کو دقت ہوتی اور پھر ادائیگیاں کرنے میں دقت پیش آتی تھی۔ بچوں آج ہم زر کا ارتقا دیکھتے ہیں، ایولیوشن آف منی۔ ہمیں پتہ ہے کہ براہ راست تبادلہ کی مشکلات کے باعث لوگ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھے جو زر کے طور پر وہ آسانی سے استعمال میں لا سکیں اور جو تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، اور جس کی مدد سے لوگ اپنی اشیاء کا لین دین آسانی سے کر سکیں۔ چنانچہ مختلف وقتوں میں مختلف اشیاء کو بطور زر آزمایا گیا۔ مختلف ادوار میں انسان کی کوششوں کے نتیجے میں زر کے ارتقاء کی جو بھی صورتیں سامنے آئیں وہ درج ذیل ہیں۔ آج ہم زر کے ارتقاء کی مختلف صورتوں کو سٹڈی کریں گے۔ بیٹا سب سے پہلا مرحلہ اشیاء اور اجناس کو بطور زر استعمال کیا گیا، یہ بارٹر سسٹم ہے۔ تو بارٹر سسٹم کی مشکلات سے نجات حاصل کرنے سب سے پہلے اشیاء کو بطور زر آزمایا گیا، جن میں جانور، کھالیں، غلہ، تیر، پتھر، موتی، خوردنی، تیل، غلام وغیرہ اس میں قابل ذکر ہیں۔ لیکن بچوں یہ کوئی بہت اچھے زر کی خصوصیات ان میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا لوگوں نے اسے بھی ترک کر دیا۔ اور ایک ایسا وقت بھی تھا جب ورجینیا میں تمباکو کو بھی بطور زر استعمال کیا گیا، لیکن یہ بھی ایک گل سڑ جانے والی شے تھی، اسے بھی ترک کر دیا گیا۔ یہ بھی عمدہ زر کا کام سر انجام نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا ایسی شے کی تلاش جاری رکھی گئی جو عمدہ زر کا کام دے سکے اور پھر ذخیرہ قدر بھی ہو اس کی، لہٰذا لوگوں نے اچھے زر کو پانے کی کوشش اور تلاش جاری رکھی، جس کے نتیجے میں دھات کو بطور زر استعمال کیا گیا، جو کہ دوسرا مرحلہ ہے۔ دھات اور دھاتی سکے بطور زر استعمال کیے گئے۔ تو بچوں ابتدا میں قیمتی دھاتیں مثلا چاندی، سونا وغیرہ
قسم کی دھاتوں کے ٹکڑوں کو کاٹا گیا اور اس کو بطور زر استعمال کیا جانے لگا۔ یہ لوگوں میں بہت مقبول بھی ہوا کیونکہ دیگر اشیاء کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر تھا، زیادہ قابل قبول تھا، زیادہ پائیدار تھا، اور ان ٹکڑوں کی مختلف اکائیوں کو یکساں بنانے کے لیے پھر باقاعدہ طور پر سکہ سازی شروع ہوئی۔ مختلف حکومتیں تجارتی صنعتی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے یک دھاتی نظام لاتی رہیں، دو دھاتی نظام، کثیر دھاتی نظام لاتی رہیں اور آزماتی رہیں۔ دھاتی سکوں پر ان کی مالیت لکھی جانے لگی، حکومت کا نام کندہ کیا جانے لگا، لہٰذا یہ اجناسی زر کے مقابلے میں بہتر صورت پائی گئی۔ لیکن دھاتی سکوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مشکل ہوتی تھی، پھر ان میں کھوٹ اگر ملا دی جاتی تو کھرے کھوٹے کی پہچان بڑی مشکل ہو جاتی، نیز دھات کو کندہ کرنے پر بھی کافی اخراجات آتے۔ سونے چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کی سپلائی بھی جو ہے وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے، لہٰذا وسیع لین دین کے لیے دھاتی سکوں کے ساتھ ساتھ پھر بچوں کاغذی زر کی طرف توجہ دی گئی۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا کاغذی زر کا۔ جب قیمتی دھاتوں کی کم مقدار میں فراہمی، منتقلی میں دقت تھی، دیگر مشکلات سامنے آ رہی تھیں، تو اس کے پیش نظر پھر کاغذی زر کا اجرا ہوا۔ اس طرح دھاتی سکوں کے ساتھ ساتھ کاغذی زر بھی استعمال کیا جانے لگا۔ بچوں کاغذی زر ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے، سینٹرل بینک ہوتا ہے جو اسے جاری کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں گے، ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے اور وہی ان نوٹوں کو جاری کرتا ہے۔ مرکزی بینک، ہر ملک کے مرکزی بینک یا سینٹرل بینک کا نام ہر ملک میں مختلف ہے۔ جیسے پاکستان میں مرکزی بینک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہی کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے۔ کرنسی نوٹ کی چھوٹی اور بڑی مختلف قسم کی اکائیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً پاکستان میں 10 روپے کے مالیت سے لے کر 5000 روپے تک کی مالیت کے مختلف کرنسی نوٹ ہیں جو بطور زر گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہر ملک کا مرکزی بینک ایک خاص اصول کے تحت نوٹ جاری کرتا ہے، اس سے ہٹ کر بغیر گارنٹی کے بھی نوٹ جاری کرتے ہیں، اسے خسارے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اسے ہم بچوں ڈیٹیل سے تیار کریں گے، ڈیٹیل سے جو ہے اس کے اوپر مزید اگلے 1-2 لیکچرز میں اس پر ہم مزید جو ہے بحث کریں گے کہ خسارے کی سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے اور کون سے وہ اصول ہیں جن کے تحت ہر ملک کا مرکزی بینک نوٹ جاری کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دھاتی زر کا اجرا حکومت خود کرتی، جبکہ کرنسی نوٹوں کا اجرا ملک کا مرکزی بینک کرتا ہے۔ کاغذی زر کی منتقلی بچوں آسان ہے، گنتی، لین دین اور مختلف مالیت کے نوٹ کی پہچان بھی آسان ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہتر صورت پائی گئی کاغذی زر۔ بیٹا چوتھا مرحلہ جس مرحلے سے ہم آج گزر رہے ہیں وہ ہے اعتباری زر کا، کریڈٹ منی کا۔ بیٹا یہ دور جدید میں زر نے بہت زیادہ ترقی کی اور اب یہ زیادہ تر لین دین جو ہے اعتباری زر کی صورت میں ہوتا ہے۔ اعتباری زر بھروسے کی بنا پر گردش کرتا ہے، اعتماد کی بنیاد پر جو ہے وہ ملک کے اندر گردش کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ادائیگیوں میں پیمنٹ کرنی ہو یا وصولیاں کرنی ہو، ان میں بہت سہولت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ ترسیل زر کے نئے نئے طریقے استعمال میں آ رہے ہیں۔ روایتی زر اعتبار میں کتابی حساب، پرومیسری نوٹ، پرو نوٹ، ہندیاں، چیک، بینک ڈرافٹ، ٹریولرز چیک یعنی سفری چیک وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ زر کی ترسیل کے جدید طریقوں میں میل ٹرانسفر MT، ٹیلی گرافک ٹرانسفر TT، یہ آج کل TT کا بڑا تذکرہ سنا ہوگا، پچھلی گورنمنٹ TT کے ذریعے پیسے منتقل کرتی رہی باہر کے ملکوں میں اور ادھر بھی۔ اس حوالے سے یہ TT کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، یہ بچوں ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہوتا ہے۔ آن لائن بینکنگ، ATM کارڈ، کریڈٹ کارڈ جسے ہم کہتے ہیں، کریڈٹ کارڈ نہیں، ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے یہ، اور کریڈٹ کارڈ اس میں شامل ہیں۔ تو بچوں یہ جو ہیں یہ جدید طریقے ہیں، اس سے جو ہے وہ کاروبار کے تیزی سے ترقی کر رہا ہے کاروبار، اور کاروبار کو جدید طریقوں پر جو ہے آسانی اس میں پیدا ہو گئی ہے کہ پیسوں کو بھی لین دین میں مشکل جو تھی وہ بڑی آسان ہو گئی ہے۔ پروفیسر کروتھر نے اپنی کتاب این آؤٹ لک آف منی میں زر کے ارتقا کی درج ذیل منازل یا سٹیجز بیان کی ہیں۔
پہلی سٹیج براہ راست تبادلہ سے اشیائی زر تک یا اجناسی زر تک، پھر اجناسی یا اشیائی زر سے دھاتی زر، دھاتی زر سے کاغذی زر، اور چوتھے نمبر پر کاغذی زر سے اعتباری زر تک کے یہ 4 مراحل اس نے بیان کیے ہیں پروفیسر کروتھر نے اپنی بک میں۔ اور بچوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ زر کی سب سے بہترین تعریف بھی پروفیسر کروتھر نے کی ہے۔ ہم بچوں آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم زر کا مفہوم اسٹڈی کریں گے۔ آج یہ بچوں یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کو آپ نے صرف اسٹڈی کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھ لینا ہے۔ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے، ایم سی کیوز اس میں سے آ سکتا ہے، تو بچوں ایم سی کیوز کے حوالے سے اس کو تیار کریں گے، اس کو اسٹڈی کر لیں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل اگلے لیکچر میں ہم زر کے مفہوم کو اسٹڈی کریں گے۔ اور جو یہ کچھ چیزیں میں نے بیچ میں جو بتائی ہیں اعتباری زر کی ترسیل کے نئے نئے طریقے جو آئے ہیں روایتی اعتباری زر میں، کتابی حساب، پرومیسری نوٹ، پرو نوٹ، ہنڈیاں، چیک، بیک ڈرافٹ اور ٹریولرز چیک وغیرہ، اس کے علاوہ میل ٹرانسفر، ایم ٹی، ٹیلی گرافک ٹرانسفر، ٹی ٹی، آن لائن بینکنگ، اے ٹی ایم کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یہ تمام کے تمام بچوں ہم اسی چیپٹر کے اندر اسٹڈی کریں گے 1 بائی 1 ان کو کہ یہ کیا ہیں، کیسے کام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔